الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، لا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، حیث ثقفتموہم، تم جہاں پاؤ ان کو، انتہوا، وہ باز آ جائیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 تا 192 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ در حقیقت یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پہ ذی قعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں گے، کیونکہ ایک حرم کی حدود وہ اپنی ایک حرمت رکھتی ہیں۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر کسی انسان کو قتل کرنا، کسی انسان کو مارنا، یہ تو بڑی بات ہے۔ وہاں تو یہ حکم ہے حرم مکہ میں، کسی انسان کو کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت کے لیے قتال کرنا جائز ہے۔ اس پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائے جہاد و قتال کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس یعنی حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہو وہاں کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ تو یہاں ایک تو حدود حرم کی بات تھی اور دوسرے اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ یاد رہے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابتدائی سے خصوصی حرمت عطا فرمائی۔ ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اور ان کی حرمت پہلے سے طے شدہ ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پہلے سے اپنی روایات اور اپنی اقدار کے مطابق ان مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ کر ان سے یہ بعید نہیں تھا کہ حضور کی دشمنی میں آ کر یہ مسلمانوں سے لڑائی شروع کر دیں۔ اب ایک حدود حرم ہوں اور دوسرے اشہر حرم ہوں، حرمت والے مہینے ہوں، اس میں مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر اس ایسی حالت میں مشرکین نے جنگ شروع کر دی تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ تو یہاں حق تعالیٰ جل شانہ نے وضاحت فرما دی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے بھی جنگ کرنا جائز ہوگا، اور وہ یعنی مشرکین مکہ حدود حرم
اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ لینا درست ہوگا۔ البتہ یہ وضاحت ملحوظ رہے کہ ان 4 مہینوں میں پہلے تو یہی حکم تھا کہ قتال نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کے اندر یہ وسعت دی گئی ہے کہ اس کے اندر قتال جائز ہے۔ البتہ اب بھی بہتر یہ ہے کہ ابتدا نہ کی جائے ان مہینوں کے اندر، لیکن اگر دوسری طرف سے حملہ ہو تو بدلہ لینے میں اور ان کا مقابلہ کرنے میں بالکل کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر حاکم یہ محسوس کرے کہ ان مہینوں کے اندر اس کو خود اقدامی جہاد کرنے کی بھی ضرورت ہے تو اس کے کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ عام حالات میں بہتر یہ ہے کہ ابتدا بالقتال نہ کی جائے بلکہ دفاع تک ہی محدود رہا جائے۔ جیسا عرض کیا کہ اگر حاکم سمجھتا ہے کہ اس میں اقدام کی بھی ضرورت ہے تو بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں فتنہ کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کا بھی ہے، اور بظاہر یہاں یہی معنی مراد ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد ان پر روا رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت اور بری چیز ہے، تو جہاں فتنے کا سد باب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ اس کو یہاں قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔